نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف اور کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اپنی گفتگو کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا، اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنا اور سننا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو عنوان جس پر آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو مکمل کریں گے اس کا تعلق شعبان المعظم سے ہے۔ ہم آج کی اس نشست میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کو شعبان کیوں کہا گیا، اس میں کیا حکمت ہے، اس مہینے کے نام کیا رکھے گئے، اس مہینے کا اکرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے وہ کیا ہے، اور پھر عمومی شعبان میں اس کی کیا خصوصیت ہے، اور بالخصوص لیلۃ النصف من شعبان جو نصف شعبان ہے 15ویں شب، اس کی بابت کیا اس کی خصوصیت حدیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، ہمارے اسلاف کا کیا معمول رہا، اس رات کا کس طرح غیر معمولی اہتمام کرنا ہمارے مشائخ کی سنت رہی، ان کا طریقہ رہا، اور صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین میں بعض ہم پڑھیں گے انشاءاللہ معمولات کیا رہے، اور خاص جو نصف شعبان ہے اس کی برکات کیا انسان کو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ حاضرین ذی وقار، ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے موسم اور ماحول بنا رکھے ہیں جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے، جن کے اثر پذیری کے نتیجے میں انسان اگر عملی کوتاہی میں مبتلا ہو گیا ہے، یا یہ کہ انسان اگر دنیا میں اور دنیاوی فتن اور آزمائشوں میں گر گیا ہے تو اس ماحول کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے، انسان کو اپنی فکری اصلاح کا ایک موقع ملتا ہے، انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کا موقع ملتا ہے، انسان جو بتقاضۂ بشری دنیا میں اور دنیا کی آب و تاب، دنیا کی رعنائیاں، انسان جو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے موسم رکھے ہیں کہ جو انسان کی روح کو اس کے دنیا پرستی اور دنیا میں جو اس کا رجحان کا غلبہ آ رہا ہے، انسان کی روح کو اس سے روکتے ہیں، اور واپس روح اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں جس مقصد کے لیے ڈالی تھی، اور وہ اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی طرف رجحان تھا، انسان کا اپنی توجہات کا، اپنی توانائیوں کا اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ مرکوز رکھنا، اس کی رضا کو حاصل کرنا، اس کے لیے زندہ رہنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، اور اللہ کی رضا، اس کی ملاقات کا شوق
یہ جو انسان کی روح کے تقاضے تھے، ان ماحول کی برکت ایسی پڑتی ہے، اس ماحول کی برکت ایسی پڑتی ہے کہ روح دوبارہ اس اپنے جو بھولی بستی، جو ایک روح کا سفر جہاں سے طے کرتی آئی تھی، اس کی طرف دوبارہ مائل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اور شعبان المعظم بھی انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو انسان کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے، نیت کی اصلاح کی طرف لے کر جاتا ہے، اپنے عمل میں اصلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، رجوع الی اللہ کا باعث بنتا ہے، رجوع الی الآخرت کا باعث بنتا ہے۔ حاضرین ذی وقار، جب آپ یہ بات جان گئے کہ شعبان المعظم ان مہینوں میں سے ہے، تو اس پر آپ کو کچھ بنیادی دلیل دیتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ شعبان کو شعبان کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ اچھا، اس کے اسباب ہیں اور اس کی وجوہ ائمہ کرام نے بیان کی ہیں۔ شعبان کا لفظ سمجھیے کہ یہ شعبان کا لفظ شعبہ سے ہے، اور اس کے جو معنی متفرق ہیں ان معنی میں سے آتا ہے متفرق ہو جانا، منتشر ہو جانا، شاخ در شاخ ہو جانا، پھیل جانا، اور اس کے معنی میں سے جو معنی آتے ہیں ان میں فاصلے کا معنی آتا ہے، علیحدگی کا معنی آتا ہے۔ تو ان معنی کے اعتبار سے اہل علم نے کہا کہ اس کو شعبان کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ قبائل جو تھے عرب کے، تتفرق فیہ للذهاب الى الملوک لقصدہم والتماس العطیۃ منہم۔ قبائل، کیونکہ رجب بھی محرمات میں سے تھا، حرم مہینوں میں سے تھا، محرم مہینوں میں سے تھا، اور آگے رمضان بھی۔ تو اب اس ماہ میں، کیونکہ رجب میں آپ کو میں نے بتلایا تھا اس کو رجب الاصم بھی کہتے ہیں اور رجب الاصب بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ رجب کے مہینوں میں لوگ اکرام کرتے، احترام کرتے، اور جنگ اور جدال اور جھگڑے ان کو ختم کر دیتے تھے، تو بالعموم کیا ہوتا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس ماہ میں پھر لوگ سفر شروع کرتے، اس ماہ میں لوگ پھر مختلف ملوک، بادشاہوں کی طرف ادھر ادھر سفر کرتے تھے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اس کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ قبائل اس ماہ میں پانی کی تلاش میں نکلتے، نئی چراگاہوں کی تلاش میں سفر کرتے تھے، اس سبب سے بھی اس کو کہا گیا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں اسی مفہوم کو بیان فرمایا کہ قبائل جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں اور چراگاہوں کی تلاش میں اس ماہ میں سفر شروع کرتے تھے، جو رجب میں جس کا انقطاع آ گیا تھا رجب کی بنا پر، اس بنا پر اس کو شعبان کہا گیا۔ یہ تو ایک اس کی لغوی معنی تھا۔ تاہم یہ کہ شعبان ہمارے اسلاف کے ہاں مشہور ہے شہر القراء کے نام سے، کہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں بکثرت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور اسلاف سلف صالحین قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے، قرات قرآن کی طرف، اور مصاحف قرآن کی قرات کی طرف رجوع کرتے اور صبح و شام قرات کرتے تھے، اپنے دیگر معمولات کو یا بالکل ترک کر دیتے تھے۔ ایسا بھی آیا ہے، جو موقع ہوگا تو میں آپ کو ذکر بھی کروں گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بالکل ترک نہ بھی کرتے تو مختصر کر دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں وقت نکالتے تھے۔ تو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ متقاضی ہے ہم سے، اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ اس میں قرات قرآن کی کثرت کی جائے۔ شعبان المعظم میں قرات قرآن کی کثرت کی جائے کہ ہمارے سلف صالحین کا یہ معمول تھا، اور یہ مشہور تھا کہ یہ شہر القراء ہے۔ حضرت سلمہ بن کہیل بیان کرتے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ شہر شعبان جو ہے یہ شہر القراء ہے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ جب شعبان آ جاتا تو کہتے کہ یہ شہر القراء ہے، تو یہ قراء کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اوائل زمانے میں تو بکثرت حفاظ تھے، بکثرت حفاظ تھے۔ تو یہ قرآن شعبان ہم سے متقاضی ہے کہ کیا کیا جائے،
قرات قرآن کی کثرت کی جائے. کیا کیا جائے؟ قرات قرآن کی کثرت کی جائے. حاضرین جی وقار، اب میں تیزی سے اپنے مضمون کو بیان کروں گا، آپ توجہ مرکوز رکھیے گا. شعبان آپ سب احباب جانتے ہیں، بکثرت سنتے رہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزوں کی کثرت کرتے تھے. تو شعبان المعظم میں اہتمام کے ساتھ روزوں کو کثرت سے رکھنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اور ہمارے ائمہ اسلاف کا طرز اور طریقہ کار رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر من السنۃ، سال میں 12 مہینوں میں حضور اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ اتنی کثرت سے کسی ماہ میں نہیں رکھتے. اکثر من صیام من شعبان، جو آپ جس کثرت اور اہتمام کے ساتھ شعبان المعظم میں روزہ رکھتے. تو ہمیں جہاں قرآن کی کثرت کرنی ہے، وہیں اس ماہ مبارک کی تعظیم اور اس ماہ مبارک کا اکرام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزے کی بھی کثرت کی جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو لگاتار تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے کسی مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، الا یہ کہ شعبان جب آتا تو شعبان میں حضور اہتمام کے ساتھ بکثرت روزے رکھتے اور رمضان میں مسلسل تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے اور اس کا اہتمام فرماتے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ یصوم حتی نقول لا یفطر. حضور روزے رکھتے یہاں تک کہ ہمیں لگتا کہ افطار ہی نہیں فرمائیں گے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے. اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ جب افطار فرماتے تو پھر روزے نہ رکھتے، تو 1 2 3 4 روز کا وقفہ بھی دے دیتے تھے. تو صوم داؤدی جو ہے، یا جو 1 دن کا روزہ 1 دن کا افطار، اس طرح معمول نہیں تھا. بکثرت روزہ رکھتے تو تسلسل سے رکھتے اور تسلسل سے افطار فرما لیتے، یہ معمول تھا. اچھا، یہ معمول تھا آپ کا. حتیٰ کہ فرمایا، ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ چند دن کو چھوڑ کے حضور شعبان مبارک میں چند دن کو چھوڑ کے کم و بیش مکمل رمضان ہی گویا کہ مکمل شعبان ہی روزہ رکھ لیتے تھے، چند دن کو چھوڑ کے. اتنی کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. دیکھیے اس ماہ میں برکات کیا ہیں. ایک قرآن مجید کی آیت جو میں نے ابھی اپنے خطبہ میں، عربی خطبہ میں پڑھی، اس میں ایک قول میں آپ کو سنا دوں. امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا، ان کی کتاب ہے التبصرہ. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اسی کی تفسیر میں بنیادی طور پہ اہل علم میں اختلاف ہوا، اور جو آیت میں آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلہ مبارک رات میں ہم نے اس کا نزول کیا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں. اور فرمایا کہ اس میں ہر امر جو ہے اس میں فرق کیا جاتا ہے. اور یہ جو آیا کریمہ سورۃ دخان کی وارد ہوئی، اس میں لیلہ مبارکہ کا جو لفظ آیا، تو مفسرین میں، اہل علم میں اور روایات میں اس میں اختلاف ہوا کہ آیا لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے یا یہ کہ نصف شعبان کی رات ہے. یہ ایک اختلاف ہوا. اگرچہ اکثریتی رائے، جمہور کا مذہب اور مسلک یہی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ شب قدر ہے. تاہم مفسرین میں سے ہی تابعین اور صحابہ کرام اور تابعین میں مفسرین جو تابعی تھے ان میں سے ہی بعض اس طرف گئے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے لیلہ مبارکہ، یہاں مراد جو ہے وہ نصف شعبان کی رات مبارک مراد ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے، یہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہوا یہ، اور جمہور کی رائے کیا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلہ قدر ہے. اور بعض نے کہا کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد یہ 15 شعبان ہے، نصف شعبان جو ہے یہ مراد ہے. اب اہل علم کہتے ہیں، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
حضرت اکرمہ سے روایت ہے، یہ چھوٹی سی بات سمجھیے، پھر اس کے بعد ہم تسلسل دوبارہ شروع کریں گے۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نصف شعبان ہے۔ حضرت اکرمہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تھے، اور آپ جانتے ہیں اس کو کہ آپ مفسر قرآن تھے اور آپ حبر ہذہ الامہ تھے، بڑے علماء میں سے تھے تفسیر قرآن کے۔ تو اب یہاں پہ اکرمہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں مراد لیلہ مبارکہ سے مراد نصف من شعبان ہے، وہ سے اس طرف چلے گئے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یدبر اللہ امر السنۃ، اس میں پورے سال کی تدبیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس رات میں پورے سال کی تدبیر فرماتے ہیں۔ وَيَنْسَخُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور کس کس نے جینا ہے کس کس نے مرنا ہے، تو اس شب میں متعین فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگلے پورے سال میں کس کس نے بقید حیات رہنا ہے اور کس کس کی موت واقع ہونی ہے۔ وَيَكْتُبُ حَاجَّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اور فرمایا حضرت اکرمہ نے کہ جس نے حج کرنا ہے اس شب اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے کہ اگلے سال فلاں بندہ حج کو جائے گا، فَلَا يَزِيدُ فِيهِمْ أَحَدٌ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں یعنی نصف شعبان میں جو اللہ لکھ دیتے ہیں، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت اکرمہ نے بیان فرمایا۔ اب میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ اگرچہ اکثر قول نہیں ہے، مگر یہ کہ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت اکرمہ کی آئی ہے یہ روایت مضطرب ہے، اس میں اضطراب ہے، کیونکہ اکرمہ خود اس کو لیلہ قدر میں بھی روایت کر رہے ہیں، اسی بات کو لیلہ نصف شعبان میں بھی ذکر کیا جو یہاں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اور اسی روایت کو اکرمہ خود بیان فرما رہے ہیں شب قدر کے بارے میں بھی، کہ وہاں یہ آیت اس کو وہاں بھی فٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے بابت بھی وضاحت فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے روایت میں اضطراب ہو گیا ہے، اور فرماتے ہیں وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ أَنَّ الْآجَالَ تُكْتَبُ مِنْ شَعْبَانَ، اور احادیث کی کثرت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ہماری جو زندگی ہے کس نے بقید حیات رہنا کس نے نہیں، یہ شعبان میں متعین فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، شعبان میں متعین فرما۔ پھر امام ابن جوزی فرماتے ہیں اب یہ بات جائز ہے کہ شعبان کو آپ مختص کر دیں کس کے ساتھ کہ کس نے زندہ رہنا ہے کس نے فوت ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف شب میں اللہ تعالیٰ متعین فرما دیں گے، اور جو عمومی قدر ہے انسان کی کہ سارا سال اس نے کیا کرنا ہے، اس کا نزول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شب قدر میں فرماتے ہیں۔ تو یہ امام ابن جوزی نے ایک تطبیق بیان فرمائی ہے، اور آپ یہ بات جان گئے کہ یہاں پہ اہل علم میں اختلاف ہوا ہے، اور اختلاف میں آپ کو میں نے بتلا دیا وجہ اختلاف بھی، کہ اکثر کی رائے یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، مگر تابعین میں خود بعض تابعین جلیل القدر تابعین نے کہا اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، اسی لیے ائمہ نے کہا کہ آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، اور یہ جو رات ہے اب اس میں دیکھیے برکات کیا ہیں، اور رات جو رمضان میں کثرت سے حضور روزے رکھتے تھے اس کی حکمت کیا ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ یصوم شعبان کلہ، سارا شعبان حضور روزہ رکھتے تھے، حتی یصلہ برمضان، یہاں تک کہ رمضان سے اس کو ملا دیتے، یعنی آخر رمضان سے کچھ پہلے شعبان کے آخر کچھ روزے چھوڑتے تھے، اہتمام سے حضور روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ، اور کثرت سے، اور اس روایت میں تو پورا شہر کا لفظ بھی آیا مگر دیگر روایات کو اگر ملائیں تو کثرت سے شعبان میں جیسے روزے رکھتے تو کسی اور مہینے میں اس اہتمام سے نہ رکھتے۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سبب پوچھا، وہ تو یا رسول اللہ ان شعبان لمن احب شہور الیک ان تصوم، یا رسول اللہ روزے کے لیے شعبان میں آپ بکثرت سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ روزہ رکھے جائیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا انہو لیس من نفس تموت فی سنت، فرمایا سال بھر میں کوئی ایسی جان نہیں جس نے مرنا ہو، جس کے فوت ہونے کا وقت ہو، الا کتب اجلها فی شعبان، فرمایا کہ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شعبان میں جو نصف شب آنے والی ہے، یہاں پہ نصف شب کی قید نہیں ہے مگر دیگر روایات میں ہے،
فرمایا کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُكْتَبَ أَجَلِي وَأَنَا فِي عِبَادَةِ رَبِّي وَعَمَلٍ صَالِحٍ۔ اب جو حضور پورا شعبان روزہ رکھتے بکثرت اور اکثر حصہ روزے سے گزارتے، اس کی علت بیان فرما دی کہ کیونکہ موت اور حیات کا لکھا جانا ہے، تو فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری قسمت لکھی جائے، وفات کا وقت لکھا جائے، تو میں عبادت کی حالت میں اللہ کے حضور ہوں اور عبادت کی حالت میں وصال ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز عرض کی یا رسول اللہ رأیتک تصوم فی شعبان صوما لا تصوم فی شیء من الشہور الا فی شہر رمضان۔ جس کثرت کے ساتھ آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، میں نے رمضان کے علاوہ اس کثرت کے ساتھ شعبان کے علاوہ آپ کو کبھی روزہ رکھے نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک شہر، فرمایا کہ اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم اور آج اگر اپنا محاسبہ کریں تو یقین مانیے جیسے آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا کہ شہر القرآ ہے، اس میں بکثرت قرأت قرآن کرنی چاہیے، تو کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ غفلت میں ہیں۔ یہ روزہ رکھتے حضور، کیا ہم اس پر روزے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ یہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ رجب اور شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان آیا ہے، پھر فرمایا ترفع فیہ اعمال الناس، اس میں لوگوں کے سال بھر کے جو شیڈیول ہے، جو عمل ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن لَّا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو میں روزے ہی کی حالت میں ہوں۔ حاضرین عزیز وقار، گویا حضور ہمیں بتلا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں کہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کیجئے اس جذبے کے ساتھ، روایتی انداز میں نہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا تُقْطَعُ الْآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ۔ اب یہ دیکھیے فرمایا کہ جو آجال زندگیاں ہیں، کس نے جینا ہے کس نے نہیں جینا، یہ اللہ تعالیٰ شعبان سے شعبان تک کا جو ٹینیور ہے وہ اللہ اس میں متعین فرما دیتا ہے۔ حتیٰ فرمایا کہ ایک شخص جو نکاح کر رہا ہے اور اس کے اولاد ہو رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ زندہ رہنے والوں کے رجسٹر سے نکل گیا ہے، اور جنہوں نے فوت ہو جانا ہے، وفات پا جانا ہے، ان کے رجسٹر میں لکھا گیا ہے۔ تو انسان کو ادراک نہیں ہوتا، اور امام بغوی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا، اس کو وہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تاہم یہ کہ دیکھیے یہاں پہ دو روایات میں نے آپ کو پیش کی، یہ مطلق آئی ہیں، یہ مطلق روایات آئی ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، ان روایات کی تخصیص پر بعض روایات ہیں جو ان کو خاص کر دیتی ہیں نصف شعبان کے ساتھ۔ اب نصف شعبان کا عمل بھی دیکھ لیجئے۔ اب نصف شعبان کی برکت کیا ہے؟ ایک ہم نے دیکھ لیا کہ شعبان میں ہم نے قرأت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا ہم نے سمجھا کہ شعبان میں ہم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور اہتمام کریں گے، اور ہم نے کہا کہ اس جذبے سے کریں گے کہ اللہ کے حضور جب ہمارا عمل پیش ہو تو ہم عبادت کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ حاضرین عزیز وقار، جو خیر کی باتیں اب یہ روایات آئی ہیں، اس وجہ سے کوئی اس کا انکار نہیں کیا کسی نے بھی، کہ کوئی مطلقاً اس کا انکار نہیں کیا نصف شعبان کا۔ مطلقاً انکار وہی کرے گا جس کے پاس علم کی کمی ہے، ورنہ اس کی فضیلت اپنی جگہ باقی ہے، اور اہل علم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا یصح اللہ الخیر فی 4 لیال صحا، 4 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوازشات کی کثرت کرتا ہے، بارش کر دیتا ہے اپنی نعمتوں کی، اور نوازشات کی بارش کر دیتا ہے۔ فرمایا اضحیٰ، 2 عیدین کی راتیں، چاند رات جو ہم لوگ بالعموم جو ہے وہ شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کیجئے۔ شعبان ہے، رمضان میں شاپنگ نہ کیجئے، آپ کو عید کی شاپنگ کرنی ہے مکمل کر لیں ابھی، پھر رمضان کی تاغ راتیں ہوتی ہیں اور ہم سب تاغ راتوں میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ روش اچھی نہیں ہے، تو اس میں محرومی ہے۔ تو جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے ابھی کر لیجئے۔ اور جو راتیں ہیں عیدین کی راتیں جو ہیں، عید الاضحیٰ کی، عید الفطر کی راتیں، فرمایا کہ یہ جو راتیں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ حضور نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نوازشات فرماتے ہیں۔ اور ایک کے بارے میں فرمایا کہ شعبان کی رات ایسی ہے، 15ویں شعبان، اس رات اللہ تعالیٰ نوازشات فرماتے ہیں۔ فرمایا تنسخ فیہا الآجال والارزاق، اس میں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بھی نسخ کرے گا کہ یار اس کی اب موت آ جائے گی، وہ بھی لکھ دے گا، موت و حیات بھی،
اور رزق کی برکت اور کثرت اور محرومی اور فراوانی اللہ تعالیٰ اس کو بھی لکھ دے گا. وَيُكْتَبُ فِيهَا الْحَاجِ، اور حج کس کس نے کرنا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے گا. اس کا اہتمام کیجئے. حضرت ابو امامہ الباہلی روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں لا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاء، دعا رد نہیں ہوتی ان راتوں میں، 5 راتوں میں. اور پھر اس میں سے حضور نے نصف شعبان کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا من احیا لیلتی العیدین، عیدین کی 2 راتوں کو جس نے عبادت کے لیے زندہ کیا، شاپنگ وغیرہ کے لیے نہیں. ہمیں تھوڑا اپنا کلچر بھی چینج کرنا ہے، اپنے تھوڑا ٹرینڈ چینج کیجئے. تو جو عید کی شب ہوتی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے، دیکھیے وہ عبادت کی رات ہوتی ہے، اس کو ضائع نہ کیجئے. فرمایا جس نے یہ 2 راتوں کو، عیدین کی راتوں کو زندہ کیا اور نصف شعبان کی راتوں کو زندہ کیا، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اور جس دن دلوں کے مردہ ہونے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا. تو حاضرین عزیز وقار، اب دیکھیے کہ نصف شعبان میں ملتا کیا ہے. نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ مغفرت کی کثرت کرتے ہیں. سائل جو سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان قال اللہ تعالیٰ، نصف شعبان جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے تو میں اس کو نوازوں، عطا کر دوں. حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی میرے حضور استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ظاہر کرنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں. حل من مسترزق فارزق، کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کے رزق کی فراوانی کر دوں. اللہ تعالیٰ ایسے نوازشات بھرے سوالات کرتا رہتا ہے اور نوازتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا ہی نہیں فرمایا کہ حضور نے ہمیں حکم دیا بقیام لیلتھا و صیام نہارھا، کہ ہم اس کی رات کو بھی قیام کریں اور دن میں روزہ بھی رکھیں. حاضرین عزیز وقار، ایک اور حدیث اس بابت سماعت کیجئے. مولا علی شیر خدا ہی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا، یہاں امر کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا کہ بھئی جب نصف شعبان ہو تو اس کی رات کو آپ قیام کیا کیجئے، اس کو ضائع نہ کریں. قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اور دن بھر روزہ رکھیے اس کا. فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، غروب ہوتا ہے سورج، اللہ تعالیٰ نصف جو سب سے قریب ترین آسمان ہے، جو سب سے قریب ترین آسمان ہے دنیا کا، جو اللہ تعالیٰ اپنی جلال کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ اور اپنی رحمتوں کی رحمتیں نشاور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. فیقول، اور فرماتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر له، کوئی استغفار کرنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، اور جو مسترزق رزق طلب کرنے والا ہے اس کو رزق دے دوں. الا مبتلا فاعافیہ، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو میں اس کو عافیت سے نواز دوں. الا قضا الا قضا، اور یوں کہتے کہتے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے. امام بیہقی نے اس کو ذکر فرمایا فضائل اوقات میں. حاضرین عزیز وقار، اور ہماری اپنی نشست کی گفتگو کا آخری حصہ ہے وہ یہ کہ دیکھیے اللہ کی اتنی نوازشات ہیں. شعبان کا بھی، پورے شعبان کا بھی اکرام کیجئے کثرت تلاوت سے اور روزے کی کثرت سے، اور اس شب کا بھی اہتمام کیجئے قیام لیل کر کے اور روزہ رکھ کے. اور یہ بات جانیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی اتنی رحمت کے باوجود وہ بخشش سے محروم رہیں گے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ان میں نہ ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طویل حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ 6 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے. 6 طبقہ، 6 لوگ پہ. ایک فرمایا جو مدمن خمر ہے، جو بکثرت شراب پینے والا ہے، شراب عادی شرابی جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس سے یہ جو ہے نا شراب، آپ کو معلوم ہے اس کے امراض کا اور طبی اعتبار سے بھی یہ کتنا بڑا مرض ہے. تو اس سے یہ فساد کی جڑ ہے شراب جو نہیں کہ آپ کی عقل ضائع کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ یہ ایسا شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. ولا عاق لوالدہ، اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے محروم کر دیں گے. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، اگر ہمارے والدین جن کے حیات ہیں ان سے معافی مانگیے،
ان کی خدمت کا جذبہ اور ارادہ اپنے اندر پیدا کیجئے، کیونکہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ محروم رہ جائے گا۔ ولا مصر علی ربن، سود کھانے والے پر سود کھانے والا اصرار کے ساتھ اور زنا کرنے والا یہ شخص، اور فرمایا ولا مصارم، مصارم کہتے ہیں مکاتے قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش سے محروم رہ جائے گا، اور فرمایا کہ جو شخص قطاط ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا، اور قطاط وہ شخص ہے جو دوسروں کی باتیں سنتا ہے اور ادھر سن کے ادھر بیان کرے گا فساد پھیلانے کے لیے، اس کی بات سن کے ادھر بیان کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اپنی شان کے لائق اور مغفرت فرماتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، ایسا شخص جو قدورت رکھتا ہے، مشاہن ہے، اپنے بھائی کا بغض دل میں رکھتا ہے، اور جو قاتل نفس ہے، جو قتل کرنے والا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معروم رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں قدورت رکھنے والا، مشاہن اور مشرک وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، مشاہن کہتے ہیں، ایک آپ کو قول سناتا ہوں امام اوزاعی کا، تابعین میں یا شاید اتباع التابعین میں سے ہیں، امام اعظم کا ایک مناظرہ بھی معروف ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا مشاہن کی تعریف میں، جو قدورت رکھتا ہے، قدورت فرمایا کہ امام اوزاعی نے وہ الذی فی قلبہ شحناء لاصحاب رسول اللہ، کہ وہ مشاہن جو قدورت رکھنے والا ہے وہ شخص ہے جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا تعریف کی مشاہن کی، جو صحابہ کرام کا بغض جس کے دل میں ہے، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور حضرت مقبول فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حقد ہے اور حسد ہے، یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں وہ بھی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ 5 6 7 افراد کا ذکر کر دیا میں نے آپ کو، شراب پینے والے کا ذکر کر دیا، والدین کا نافرمان ہے، زنا اور سود خوری پہ جو مصر ہے، اور جو قاطع رحم ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، اور جو چغلی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے، اور جو اپنے بھائی سے متعلق حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، اور جو قاتل ہے اور مشرک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ حاضرین عزیز وقار، ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ شعبان المعظم یہ شہر القرہ ہے، اس کا اکرام کیجیے، اور اللہ نے اس میں ایسا ماحول اوورال پیدا فرمایا ہے کہ انسان جو بھٹک گیا ہے، دنیا طلبی میں لگ گیا ہے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنی نیت کی اصلاح کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ قرات قرآن کثرت سے کیجیے، روزہ رکھیے کثرت سے، اور معمول مبارک میں اپنے معمول میں یہ بھی لائیے کہ جو نصف شعبان ہے اس کو آپ قیام کیجیے۔ نصف شعبان میں قبرستان جانا بھی ہمارے ائمہ اور اسلاف کا طریق رہا ہے۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس اب وقت ختم ہوا ہے تو اس میں ائمہ اور اسلاف کا طریق بھی تھا اور اس میں کچھ شواہد بھی تھے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ہم ذکر کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کی جو نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکی عطا فرمائے، قرات قرآن کی توفیق دے، روزے کی توفیق دے۔ روزہ صحت بناتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، روزے سے کبھی صحت گرتی نہیں ہے، اور آج تو ڈاکٹر بھی جو ہے نا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیے، تو یہ صحت بناتا ہے۔ روزے کا اہتمام کیجیے اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کے حضور جب اعمال پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ شفقت اور رحمت فرمائے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کا قیام کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں، رزق بھی مانگیں، کوئی مسائل ہیں اس کی تلافی مانگیں اللہ سے، اور اسے چھٹکارے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ